اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بہت سے مہمان آ گئے۔ ان کے پاس اس وقت کھانے کا کوئی سامان نہ تھا اور رقم بھی نہ تھی جس سے کھانا خریدا جا سکتا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور فلاں نان بائی سے کہو کہ 5-6 آدمیوں کا کھانا بھجوا دے اور اس کو معاوضہ اس کی حسب منشا ملے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق خادم نان بائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا حکم اس کو سنایا۔ نان بائی بولا کہ میں نے اس وقت نہاری پکا رکھی ہے اور روٹیاں بھی تیار ہیں، لیکن کھانا اس شرط پر دوں گا کہ خواجہ صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کہ معاوضہ حسب منشا ملے گا وہ پورا کریں۔ خادم نے نان بائی سے کہا کہ خواجہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ پوری بھی کرتے ہیں، اس لیے تم بے فکر رہو۔ نان بائی بولا میرا معاوضہ کوئی ایسا ویسا نہ ہوگا، میں تو معاوضہ میں ہندوستان کی حکومت طلب کروں گا، اور اگر وہ مجھے مل جائے تو پھر خواجہ صاحب کو ولی مانوں گا۔ خادم نے کہا کہ تو ایسے کر کہ کھانا لے کر میرے ساتھ چل اور خواجہ صاحب سے خود بات کر لینا۔ دونوں خواجہ صاحب کی خانقاہ میں پہنچے تو خادم نے نان بائی کا مطالبہ خواجہ صاحب کو بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا تم فکر مت کرو، مہمانوں کو شکم سیر ہونے دو اور پھر تمہارا معاوضہ تمہاری خواہش کے عین مطابق ملے گا۔ نان بائی ایک طرف بیٹھ گیا اور مہمان اور خواجہ صاحب کھانا کھانے لگ گئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر بیٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے نان بائی سے کہا دیکھو تمہارا کھانا بڑا لذیذ تھا اور سب نے بڑا خوش ہو کر کھایا۔ اب تم واقعی اس بات کے حقدار ہو کہ تمہیں اس کا معاوضہ تمہاری حسب منشا دیا جائے، اس لیے تم خود بتاؤ کہ کیا معاوضہ چاہتے ہو۔ نان بائی بولا مجھے طلب تو ہندوستان کی حکومت کی تھی، مگر آپ کی صورت دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں شکل و صورت، اعمال و کردار اور سیرت میں بالکل آپ جیسا ہو جاؤں۔ آپ نے نان بائی سے کہا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے تم کچھ اور طلب کرو۔ نان بائی نے تمسخرانہ طور پر کہا کہ اگر آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے تو دوسری کیسے کریں گے؟ میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو تو ضرور پورا کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی خواہش بدل لیتا تو اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میری یہی خواہش پوری فرما دیں، اور یہ میری حتمی خواہش ہے، اور آپ کو اس کے پورا کرنے میں تامل کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا مجھے کوئی تامل نہیں، مگر وہ خواہش تمہاری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس برتن میں جتنی چیز سمائی ہوتی ہے اگر اس میں زیادہ چیز ڈال دی جائے تو اس کے 2 نتیجے برآمد ہوتے ہیں، یا تو وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے یا چیز چھلک پڑتی ہے۔ نان بائی بولا حضرت آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، لہٰذا آپ میرا مقصد پورا کیجیے۔ خواجہ صاحب نے سکوت فرمایا اور اس کو اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے۔ خادم اور مہمان دونوں نان بائی اور خواجہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اور حیران تھے کہ جو خواہش اس نے کی ہے وہ کیسے پوری ہوگی۔ وہ دونوں کے حجرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا، اس کے اندر سے خواجہ باقی باللہ نکلے۔ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی تھی، چال ڈھال ایک جیسی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک ہوشیار تھا اور دوسرا مدہوش اور بے خود تھا، اور پاؤں لڑکھڑا کر زمین پر رکھ رہا تھا، مگر دوسرے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اصل میں جو ٹھیک ٹھاک تھے وہی خواجہ باقی باللہ تھے۔ تھوڑی دیر میں جو مدہوش خواجہ باقی باللہ تھا اور در حقیقت نان بائی تھا، زمین پر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ جس برتن میں جتنی سمائی ہو اس میں اتنی ہی چیز ڈالنی چاہیے، کیونکہ یا تو چیز چھلک جاتی ہے یا برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نان بائی پر مدہوشی اور سکر 3 دن تک قائم رہا
اور اس واقعے کی اتنی شہرت ہوئی کہ لوگ دور دراز سے خواجہ باقی باللہ نان بھائی کو دیکھنے آتے تھے، اور چند ہی روز میں وہ نان بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، مگر اس کو باقی باللہ ہی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔